أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس علم کے حاصل کرنے کے موقع سے حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے پاس ٹھہرے رہنے کی یہ شرط بیان کی تھی کہ اگر میرے پاس رہنا ہے تو میرے کسی کام پر آپ کو سوال نہیں کرنا ہے. اور پچھلی مجلس میں تفصیل سے بات ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کہ ہاں میں بولوں گا نہیں، میں بیچ میں سوال نہیں کروں گا جب تک کہ آپ خود اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرمائیں گے. لیکن پھر ایک کے بعد دو کے بعد تیسرا، پے در پہ ایسے واقعات ہوئے کہ تینوں ایسے واقعات تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ پائے اور تینوں واقعات میں بیچ میں بول پڑے. پہلے نمبر یہ واقعہ ہوا تھا کہ یہ دونوں حضرات ایک کشتی میں سوار ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے ایک حصے کو، اس کے ایک تختے کو سائڈ میں سے توڑ دیا. حضرت موسیٰ کو بہت تعجب ہوا کہ بھائی ان لوگوں نے بغیر کرائے کے مفت میں ہم کو بٹھایا تھا اور یہ دریا پار کروا رہے تھے، تو ان کا احسان ماننا چاہیے، بدلے میں آپ نے ان کی کشتی توڑ ڈالی، ان کی کشتی میں عیب پیدا کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے، آپ بیچ میں بول پڑو گے. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا، اب آئندہ میں اس کا ضرور خیال رکھوں گا. کشتی سے اتر کر ایک جگہ، ایک گاؤں میں کے قریب پہنچے، وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑ کر اس کا سر دیوار پر دے مارا، وہ پورا بچہ مر ہی گیا. حضرت موسیٰ تو بہت غیرت مند نبی تھے، غصہ اور جلال ان کا مشہور تھا، بڑا غصہ آیا اور وہ شرط بھول گئے اور پھر بیچ میں بول پڑے کہ تم نے ایک معصوم جان کا اور ایک پاکیزہ جان کا قتل کر دیا. قتلتہ نفسا زکیۃ، کہ تم نے ایک بغیر کسی قصور کے ایک پاک جان کا تم نے قتل کر دیا. اس پر پھر حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ میں نے کہا تھا کہ بیچ میں بولنا نہیں ہے آپ کو، آپ نے پھر سوال کیا. تو پھر تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ نے خود یہ کہا کہ ایک آخری چانس دے دو، آئندہ اگر میں کچھ پوچھ لوں تو آپ کا اور ہمارا راستہ جدا ہو جائے گا. اس موقع سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ مت رکھیے گا، آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہو جائے گی، میں اپنا راستہ لے لوں گا.
پھر تھوڑا آگے گئے، پھر یہ واقعہ ہوا کہ ایک گاؤں میں گئے، وہاں کے لوگوں نے ان دونوں کی، حالانکہ مسافر تھے، میزبانی سے اور مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، اور گاؤں سے جب باہر نکلنے لگے تو ایک دیوار تھی جو بالکل گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے قوت اور طاقت دی تھی، انہوں نے دیوار ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا اور دیوار جو ہے وہ دوبارہ صحیح ہو گئی پوری، جو گرنے کے قریب تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ اچھا موقع تھا، گاؤں والوں کو سبق سکھایا جانا تھا اور اس کے پیسے لینے چاہیے تھے، اتنی دیوار کو اتنے ہلکے سے اشارے سے آپ نے صحیح کیا، کاش کہ آپ اس کی اجرت لیتے، ہمارا کھانے کا بندوبست ہو جاتا، گاؤں والوں کو عبرت ہو جاتی کہ کس موقع سے کیسے میزبانی، مہمانوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، وہ ان کو پتہ چل جاتا۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام کرو، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرا اور تمہاری جدائی کا موقع ہے، تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتے ہو، آپ اپنا راستہ لو، میں اپنا راستہ لیتا ہوں۔ یہ جو آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا موقع ہے، تو اس پر ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بھارت کے، انڈیا کے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنی تفسیر کی ایک کتاب میں اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مدرسے میں طالب علم حد سے زیادہ آگے بڑھ جاوے تو محتمم صاحب مدرسے سے نکال سکتے ہیں، جس کو مدرسے کی زبان میں اخراج کہتے ہیں، تو مدرسے سے محتمم صاحب نکال سکتے ہیں۔ جیسے یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کہ سوری، آپ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ رہنا برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنا راستہ لے لیجئے۔ اور ایک دوسرا سبق اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مرتبے میں بڑے تھے، چونکہ وہ بڑے نبی، اولو العزم پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں، بہت بڑے نبی، اور جن کو خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرنے کا شرف حاصل ہو، وہ کتنے بڑے نبی ہو گئے۔ تو درجے میں حضرت موسیٰ بڑے تھے، حضرت خضر علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کو ایک خاص چیز کا علم تھا، اور حضرت موسیٰ کو تو نبوت والا علم اللہ کی طرف سے، ہدایت والا علم دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود تینوں موقعوں سے انہوں نے اپنی اس بلند رتبگی اور اس بلند درجے کے باوجود اور اپنے جلال کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام کی، جو مرتبے میں ان سے چھوٹے تھے، ان کی ڈانٹ برداشت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر کسی سے پڑھتا ہے، کوئی اس کا استاد ہے، کوئی اس کا بڑا ہے، کچھ چیزیں سکھاتا ہے، تو پھر اس کی بات سننی چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کی ڈانٹ بھی آدمی کو برداشت کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علم حاصل کرنے آئے تھے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام جو مرتبے میں ان سے چھوٹے ہیں، وہ ڈانٹ رہے ہیں، پھر بھی ان کی ڈانٹ سن رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تو اتنے بڑے تھے کہ فرعون کے سامنے انہوں نے اپنی دعوت پیش کر دی تھی، فرعون سے نہیں ڈرے تھے، تو اگر بولنا چاہتے تو حضرت خضر علیہ السلام کو بھی بول سکتے تھے، اور انہوں نے بولا نہیں، کیونکہ بڑوں چاہے علم میں درجے کے اعتبار سے حضرت خضر علیہ السلام چھوٹے ہیں، لیکن اس موقع سے وہ آپ کو بات سکھا رہے ہیں، آپ کی تعلیم کر رہے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ڈانٹ کو برداشت کیا۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے خود یہ فرمایا کہ دیکھو 3 قصے ہوئے، اور ان تینوں قصوں کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، میں نے کیوں کشتی توڑی، میں نے کیوں اس نابالغ بچے کو پکڑ کر مار ڈالا، اور میں نے کیوں وہ دیوار بغیر پیسہ لیے صحیح کر دی، تو میں ان تینوں قصوں کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ میں شریعت کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ تو میں ان تینوں قصوں کی وجہ بتاتا ہوں۔ ان آیتوں میں ابھی جتنے آیات تلاوت کی گئی، انہی تینوں قصوں اور انہی تینوں حرکتوں کی حضرت خضر علیہ السلام تعویل اور اس کا مطلب بتا رہے کہ کیوں میں نے ایسا کیا تھا۔ پہلا کام کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے، ایک کشتی تھی جس میں یہ دونوں فری میں سوار ہوئے تھے، اس کشتی کا ایک حصہ انہوں نے توڑ دیا تھا۔ اس کا جواب حضرت خضر علیہ السلام دے رہے، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری یعنی محنت کرتے تھے، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کشتی میں عیب پیدا کروں، اس لیے کہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر لے لیا کرتا تھا۔
حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی کہ آگے جس راستے پر ہم جا رہے تھے، کشتی جا رہی تھی، وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے، وہاں ہمیشہ اس کے فوجی کھڑے رہتے ہیں جن کی عادت یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی کشتی ملے تو وہ اس کو چھین کر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو میں نے ان کی کشتی کو اس لیے توڑا کہ وہ کشتی آگے جو بادشاہ ہے وہ دیکھے گا کہ اس کشتی میں تو عیب ہے، یہ تو اچھی نہیں ہے کشتی، تو وہ لے گا نہیں۔ اگر یہ اچھی کشتی وہاں تک پہنچ جاتی بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ زبردستی ظلم کر کے ان غریبوں کی کشتی لے لیتا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کشتی دراصل ایک باپ کے 10 بیٹے تھے، ان کی تھی یہ کشتی۔ اس میں سے 5 صحت مند تھے یعنی نارمل تھے، اور 5 اپاہج تھے۔ اپاہج کا مطلب معذور تھے، تو وہ دوسرے 5 کچھ کام نہیں کر سکتے تھے، تو یہ 5 بھائی مل کر یہ کشتی چلاتے تھے، اور اس کے ذریعے سے جو انکم ہوتی تھی اس سے اپنے دوسرے 5 بھائیوں کی مدد کرتے تھے۔ اس قصے سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ اگر اپنے گھرانے میں اپنے آس پاس کوئی ایسا اپاہج اور معذور ہو، اپنا بھائی ہو، اپنے رشتہ داروں میں کوئی ہو، تو اس کی خبر گیری اور کفالت کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ان 5 بھائیوں نے سوچا مل کر کہ ہم اپنے دوسرے 5 بھائی جو معذور ہیں، جن کو تکلیف ہے، ان کے لیے ہم کما کر لائیں گے اور ان کے گزران کا ہم انتظام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی تھی کہ آگے جا کر وہ ظالم بادشاہ اس کشتی پر قبضہ کر لیتا، اس لیے میں نے وہ کشتی توڑی تھی، ان پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اچھا، پچھلی مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا حصہ توڑ کر، اب پانی اندر آ جائے گا نا کشتی توڑیں گے تو اس حصے کو بچانے کے لیے وہاں کانچ کی طرح کا انہوں نے کچھ لگا دیا تھا تاکہ پانی اندر نہ آنے پائے، اور دور سے کوئی دیکھے تو ایسا لگے کہ کشتی تو ٹوٹی ہوئی ہے، لینے کی ضرورت نہیں ہے، نزدیک آ کے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ وہاں کچھ لگا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی کشتی نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے وہ کشتی ان کشتی والوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں توڑی تھی، بلکہ وہ کشتی چند بھائیوں کی تھی، ان بھائیوں کو ان کی تکلیف سے اور آگے جا کر جو بادشاہ ان کے پاس سے لے لیتا اس سے بچانے کے لیے میں نے وہ کشتی ان سے لی تھی، ان پر ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ اب جب یہ حقیقت کھل کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئی کہ اچھا یہ وجہ تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تعجب ہوا۔ یہ ایک قصے کا واقعہ، ایک قصے کا جواب ہوا۔ آگے دوسرا قصہ تھا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا، ایک لڑکے کو مار ڈالا تھا، اس کا جواب جو ہے وہ آگے والی آیت میں وَأَمَّا الْغُلَامِ سے آگے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اس قصے سے جو ابھی پہلے ہوا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، جو چند غریب بھائی تھے ان کی مدد کرنے کی نیت سے ان کی کشتی توڑی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں ہمیشہ غریبوں اور یتیموں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ کسی اور کی مدد میں لگا رہتا ہے، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت کو پانے کا بہت آسان راستہ ہے کہ بندہ دوسرے محتاج بندوں کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد اور دوسروں کی فکر میں، دوسروں کی ضروریات میں ہاتھ بٹاتا ہے، تب تک اللہ کی مدد بھی آتی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد کو پانے کا بہت آسان اور بہت اچھا موقع ہے۔ ابھی اس وقت سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں ہم تو جو ہے وہ اپنے گھروں میں چہار دیواری میں اور بالکل جو ہے وہ گرم گرم لحاف میں بستر میں اوڑھ کر سب کچھ پہن کر آدمی سوتا ہے، پھر بھی اس کو ٹھنڈی لگتی ہے۔ تو وہ جو لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں، ننگی زمین پر، کھلے آسمان کے نیچے پلاسٹک کی چیزیں اوڑھ کر سوتے ہیں، کچھ اوڑھنے کا نہیں ہوتا ہے، پھٹی ہوئی چادر ہوتی ہے جہاں سے رات بھر ٹھنڈی ہوا گھس کر ان کو پریشان کرتی رہتی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ ان کی کون مدد کرے گا؟ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم اگر ان کی مدد کریں گے، آدمی مسجدوں میں جھکتا ہے، بے شک مسجد میں اللہ ہے، لیکن خدمت کے راستے سے بھی اللہ آدمی کو مل سکتا ہے۔ تو مسجد میں جھکنے کے ساتھ ساتھ جو غریب ہیں، جو محتاج بندے ہیں، جو کمزور ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کتابوں میں ہم فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ بخارا ایک شہر ہے، یہ ازبکستان اور اس طرف ہیں، پہلے بہت بڑا اور بہت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا مشہور، وہ اسی شہر کے تھے۔
تو وہاں ایک حاکم تھا، ایک گورنر تھا شہر کا، وہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کنارے پر ایک کتے کا چھوٹا سا پلا، کتے کا بچہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ خارش یعنی کھجلی کی بیماری ہو گئی ہے، اور سخت سردی کا موسم ہے، وہ کپ کپا رہا ہے۔ تو پتہ نہیں اس ظالم کے دل میں کیا ہوا، اس کے دل میں رحم آ گیا، اور اس نے اپنے خدام سے کہا کہ ابھی تو میں بازار جا رہا ہوں، کام سے جا رہا ہوں، اس کو میرے محل میں پہنچا دو، میں واپس آ کر خود اس کو دیکھوں گا۔ چنانچہ اپنا کام پورا کر کے جب یہ واپس گھر آیا تو اس نے اپنے خدام کے ذریعے سے اس کتے کا جو بچہ تھا اس کو نہلایا، اس کو کھجلی کی وجہ سے جو زخم ہو گئے تھے وہاں اس نے تیل ملوایا، تیل کی مالش کروائی، پھر اس کو ایک کمرے میں اچھے سے جو ہے وہ رکھا، وہاں اس کے لیے سردی نہ ہو، اس کو ٹھنڈی نہ لگے، اس کے لیے ایک آگ جلائی، اور پوری طرح جو ہے وہ اسی طرح اچھے سے اس کو رکھا۔ ابھی اس قصے کو 2 دن نہیں ہوئے تھے کہ اس ظالم کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور یوں فرمایا کہ تم کتے تھے، یعنی کتے جیسے اعمال کرتے تھے، ہم نے تمہیں بھی ایک کتے کے عوض بخش دیا۔ یعنی وہ اس کتے کے ساتھ جو کام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے گناہ اس وجہ سے معاف کر دیے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی دین پر کسی کی پابندی نہیں ہے، کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کے متعلق کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سردی کی رات میں سوئے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی آواز آ رہی ہے، وہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ ہے جو پاس میں کھڑا ہے، یعنی وہ جہاں باہر سوئے ہوئے تھے وہاں پاس میں کھڑا ہے اور سردی کے مارے کپ کپا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنا لحاف جو ہے وہ جو چادر اوڑھ کر سوئے تھے ٹھنڈی کی، وہ انہوں نے تھوڑی سی اونچی کر لی رضائی، تو وہ بلی کا بچہ جو وہ اندر آ گیا، اور رات بھر جو ہے وہ اندر سکون کے ساتھ سوتا رہا۔ ان بزرگ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا کہ کیا لے کر آیا ہو؟ تو ہم نے کہا کہ آپ کی توحید لے کر آئے ہیں، آپ کے سوا کسی کو ہم نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور یہ عقیدہ رکھا ہے کہ آپ ہی معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ دودھ والی رات بھول گئے، تو ان کو اچانک یاد آیا۔ اصل میں ایک مرتبہ کیا ہوا تھا، رات کو دودھ پی کر سوئے تھے، صبح ان کے منہ سے پیٹ میں بہت درد ہوا تو ان کے منہ سے یہ نکلا تھا کہ ہم جو ہے وہ رات کو دودھ پیا تھا، اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ چونکہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندوں کی معمولی جملوں میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے یوں اشارہ ہوا کہ یوں کہنا چاہیے تھا اللہ نے چاہا تو میرے پیٹ میں درد ہوا، دودھ کی کیا طاقت ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد پیدا کرے؟ تو وہ ہکے بکے رہ گئے کہ لو اپنی عبادتیں تو کچھ تو پیش کیا نہیں تھا، ایک چیز کا دعویٰ تھا کہ ہم توحید لے کر آئے، وہ توحید بھی ایک رات میں جو ہے وہ نکل گئی ہاتھ سے، اب کیا پیش کریں؟ اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ایسا ہے جس کے عوض ہم تمہیں جنت دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر یہی عمل پیش ہوا کہ ایک رات کو بلی کے بچے کو لحاف کے اندر سلا دیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت دی تھی۔ تو اس وقت جنت جو ہے وہ سڑکوں پر بک رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، کتنے لوگ ایسے ہی سوتے ہیں، ہم لحاف نہیں دے سکتے ہیں، ہم کسی غریب کے گھر میں گیزر لگوا کر نہیں دے سکتے، تو ٹوپی موزہ تو دے سکتے ہیں، ایک آدھ رومال تو دے سکتے ہیں، چھوٹا موٹا تو کر سکتے ہیں۔ نوجوان سب ہمارے دوست مل کر کھیلنے جاتے ہیں باغ میں، کبھی کسی اتوار کو یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ آج کا سنڈے کا دن ہے، پیسے جمع کرتے اور کسی غریب کی مدد کرنے جائیں گے؟ آپ نکلیے شہروں میں، دیہاتوں میں، کونوں میں، وہاں جو ہے وہ ایسے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی پوری سردی کے 4 مہینے ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ آپ راستہ گزر رہے ہیں، کوئی محتاج ہے وہاں سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے، راستہ کراس کرنا چاہ رہا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اندھا ہے راستہ کراس کرنا چاہ رہا ہے، آپ کی 2 منٹ لگے گی، لیکن اگر اس کو راستہ کراس کر دیا سمجھو اتنا راستہ ہمارا جنت کا آگے بڑھ جائے گا، اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری جہنم سے حفاظت فرما دیں گے۔ تو بہت آسان چھوٹے موٹے کام ہیں، لیکن ان کاموں سے آدمی اپنی آخرت کو، اپنی جنت کو سنوار سکتا ہے۔
تو پہلا کام تو یہ تھا کہ کشتی توڑی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے، اس کا جواب دیا کہ کشتی ہم نے اس وجہ سے توڑی تھی۔ دوسرا کام کیا کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ ایک نابالغ چھوٹے بچے کو مار ڈالا تھا۔ اس کا جواب آگے کی آیت میں وہ دے رہے ہیں، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے، سو ہم کو اس بات کا ڈر ہوا کہ وہ ان دونوں یعنی ماں باپ کو زبردستی کر کے سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم کو یہ منظور ہوا کہ ان ماں باپ کے رب ان کو ایسی اولاد دے میں جو پاکیزگی یعنی دین میں اس مقتول لڑکے سے بہتر ہو اور ماں باپ سے شفقت کرنے میں بڑھ کر ہو۔ دو آیتوں میں اس قصے کا جواب دیا کہ اس بچے کو کیوں مارا تھا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بچے کو اس لیے مارا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ کہہ رہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آئندہ یہ بچہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، اور بالغ ہو کر اپنے ماں باپ، ان کے ماں باپ ایمان والے تھے، اچھے اللہ کے نیک بندے تھے، تو اپنے ماں باپ کے لیے سر کے درد کا ذریعہ بنے گا، خود کفر اختیار کرے گا، شرک میں ملوث ہوگا، اور ماں باپ بچے کی محبت میں وہ بھی ایمان چھوڑ کر کفر میں آ جائیں گے۔ تو اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو خود بھی سرکشی کرے گا، خود بھی کفر کرے گا، اور اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی کفر اختیار کر لیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹوں پر، اولاد پر ہمیشہ نظر رہنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اولاد جو غلط کام کر رہی ہے ان کے غلط کام کا اثر انہی کی ذات تک محدود رہے گا، ہوتے ہوتے باپ بھی کبھی اس غلط کام میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اولاد کو روک ٹوک ہونی چاہیے، اور اولاد کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ان کی برائی، ان کا شر، ان کا کوئی گناہ گھر میں ان کی ذات تک محدود نہیں رہتا ہے۔ وہ جو گھر میں سب کے سامنے گناہ کا کام کرتے ہیں وہ بھائیوں میں، بہنوں میں، والدہ میں، والد میں، سب میں ایک کے بعد دوسرے سب میں آتا ہے۔ جیسے کسی لڑکی کی زبان غلط ہے، بہت اول فول بکتا ہے، گالی دیتا ہے، حالانکہ گالی دینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، گھر میں بھی گالی دیتا ہے تو ایک دن، دو دن، 4 دن، 2 سال، 1 سال، اس کے بعد چھوٹا بھائی بھی گالی دینے والا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ بہن بھی اول فول بکنے لگے گی، ایک دن آئے گا کہ باپ غصے میں باپ بھی گالی دے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ برائی پھیلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کفر کر کے اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا، تو ہم نے یہ چاہا کہ اس کے ماں باپ نیک ہیں، اپنی نیکی پر، ایمان اور توحید پر باقی رہے، اس لیے ہم نے ان کے لڑکے کو مار ڈالا۔ اچھا، پھر بدلے میں کیا ملا ان کو؟ بدلے میں ہم نے ایک طے کیا تھا کہ بدلے میں ہم ایک ایسی اولاد دیں گے جو فرما برداری میں اور ایمان میں اس مقتول، اس مرے ہوئے لڑکے سے بہتر ہوگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ان دونوں ماں باپ کا ایک اور اولاد ہوئی، ایک بیٹی ہوئی، ایک لڑکی ہوئی، اور وہ لڑکی کتنی عالی شان۔ بعد میں یہ لڑکی جب بڑی ہوئی تو ایک نبی سے اس کا رشتہ ہوا، ایک مشہور نبی ہے، قرآن میں ان کا قصہ بھی، حضرت ایوب علیہ السلام، جو بہت صبر کرنے والے تھے، صبر میں مشہور ہیں، ان کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہوا۔ اور پھر کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی نسل سے آگے جا کر اللہ نے ایک اور نبی پیدا کیے، اور بعض روایت میں ہے کہ 2 نبی پیدا کیے، اور ان سے ایک بڑی امت کو ہدایت ملی۔ تو اگر وہ لڑکے کو باقی رکھتے، وہ زندہ رہتا، تو وہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو کافر بنا دیتا، خود بھی کافر ہو جاتا۔ اللہ نے اس کو مروا کے ایک ایسی لڑکی نیک ماں باپ کو دی کہ اس لڑکی کا رشتہ نبی سے ہوا، اور اس کی اولاد میں سے 2 نبی، ایک نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس کے ذریعے سے ایک بڑی امت کو ہدایت ملی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کام کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کچھ لیتے ہیں تو اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ یہ لڑکا لیا تو اس کے بدلے میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی لڑکی عطا فرمائی جس سے 2 نبی وجود میں آئے۔ اس لیے کبھی حالات سے گھبرا کر کوئی ایسا جملہ زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا جملہ آدمی کو زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں بندے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے نا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا بدلہ دیں گے، اتنا بڑا بدلہ دیں گے۔ حدیث میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جو دنیا میں مصیبتوں کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری ہے صبر کے ساتھ،
کسی سے کوئی شکایت نہیں، صبر کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی دنیا میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے کہ یہ مصیبت تم پر آئی تھی اس کا اتنا ثواب، یہ مصیبت آئی تھی اس کا اتنا ثواب، یہ مصیبت میں مبتلا کاروبار میں یہ ہوا تھا اس کا اتنا ثواب، اولاد مر گئی تھی اس کا، سب جتنی مصیبتیں آئی سب مصیبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک مومن بندے کو، صبر کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب، اور اتنا سارا ثواب اس کو ملے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری بوٹیاں کینچیوں سے کاٹ دی ہوتی تو چل جاتا، آج ہم کو آخرت میں اتنا ثواب تو ملتا۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کبھی اللہ کی طرف سے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن کبھی حالات اونچ نیچ ہو جائیں تو زبان پر کوئی ایسا جملہ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس سے بہتر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہ صحیح آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک لمحے کے لیے بھی مومن کو اگر غم ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ جیسے آپ کے جیب میں موبائل ہے، آپ کہیں اٹھ کر جا رہے تھے، اچانک آپ کو یاد آیا کہ میرا موبائل، اور آپ نے اس جیب پر ہاتھ ڈالا، وہاں نہیں ہے موبائل، تو اور پھر ادھر ہاتھ ڈالا تو ہے موبائل، تو یہاں جب آپ نے ہاتھ رکھا تھا اور معلوم ہوا کہ جیب میں نہیں ہے، تو اتنی دیر جو ہلکا سا جھٹکا دل پر آیا نا اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو جو مستقل بیچارے بندے مصیبتوں میں رہتے ہیں ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ سے مصیبت نہیں مانگنی، اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ عافیت کی دولت اللہ سے مانگنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا منقول ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگتے تھے، عافیت سے، عافیت کا اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیت، عافیت کا سوال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے، پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہ میرے بہتری کے لیے کرتے ہیں، میرے اچھے کے لیے کرتے ہیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں ایک اور روایت یاد آ گئی، یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے جس نے پوری زندگی مصیبت کے ساتھ گزاری ہوگی، اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، پھر کہیں گے کہ تو دنیا میں اتنا گھٹ گھٹ کر جو ہے وہ کٹ کٹ کر زندگی گزار کر آیا ہے، مجھے تیرا حساب لیتے ہوئے شرم آتی، تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جا۔ تو کتنا یعنی کتنی، لیکن پھر بھی اللہ سے مصیبت نہیں مانگنی۔ یہ ساری روایات میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر کبھی حالات آ جائیں، گھر میں کوئی نقصان ہو گیا، باڈی میں کوئی نقصان ہو گیا، سواری میں کوئی نقصان ہو گیا، پڑھائی میں کچھ ہو گیا، کاروبار میں کچھ ہو گیا، رشتہ داروں میں کچھ ہو گیا، تو آدمی صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجھے چیز عطا فرمائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہ ایک لڑکا ان کا مر گیا تو اس کے بدلے میں اللہ نے ایسی بیٹی عطا فرمائی جن سے 2 نبی وجود میں آئے۔ یہ دوسرا جواب تھا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اچھا اللہ نے لیا کیا تھا؟ ایک لڑکا لے لیا تھا اور بدلے میں دیا کیا؟ لڑکی دی، اور اس لڑکی سے پھر جو ہے وہ 2 نبی پیدا ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ لڑکی کی پیدائش کو عیب کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کے بعض معاشرے میں، بعض سماج میں لوگ لڑکی کی پیدائش کو عیب سمجھتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا ایسا زمانہ جاہلیت میں، لیکن اسلام نے آ کر اسلام نے یہ فرمایا کہ بیٹی تو رحمت ہے، گھر میں رحمت لاتی ہے، اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لڑکی ہی یہ لڑکا ہی پیدا ہو۔ بہت سے ایسے مسائل ہمارے یہاں تو شاید نہیں ہیں یہ چیزیں، لیکن بعض معاشروں میں اور یو پی اور اس طرف کے علاقوں میں بہت سی بہنوں کو صرف اس لیے طلاق ہو گئی کہ وہ پیدائش کے وقت بیٹی پیدا ہوئی۔ اب وہ لڑکی کے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ وہ کیا پیدا ہونا ہے، اور ساس کہہ دیتی ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو آنا مت گھر پہ، ادھر ہی رہنا، اور بیٹا جو ہے وہ ماں کے کہنے میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ کیسی جہالت کی بات ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کے اچھے نام رکھے، ان کی جو ہے وہ اچھی تربیت کی اور اچھی جگہ ان کی شادی کروا دی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بیٹیوں کے لیے بھی یہی فضیلت۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جس کو 1 بیٹی ہو اور اس کی اچھی پرورش کر کے اس کی اچھی جگہ شادی کروا دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا پھر
ایک والے کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، یعنی کتنی اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ بیٹی تو جنت کمانے کا ذریعہ ہے، اور آدمی اس بیٹی کے پیدائش پر منہ بگاڑے اور جو ہے وہ یہ جو تقسیم کرتے ہیں نا چیزیں، اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے آدمی کی سوچ کیا ہے۔ اور بیٹی پیدا ہو تو چھوٹا موٹا کر لیتے ہیں، اور بیٹا پیدا ہو تو بڑی دعوت کر لیتے ہیں۔ یہی سے آدمی کی سوچ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس لیے بیٹی کو تو اپنی جنت کمانے کا، اپنے رزق کے وسیع ہونے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گھر میں برکت اتارتے ہیں۔ دو جواب ہو گئے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے حضرت موسیٰ کو۔ تیسرا جو جواب ہے وہ تیسرا کام کیا کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ وہ ایک گاؤں میں دیوار گرنے کے قریب تھی، اس کو سیدھا کر دیا تھا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ جو دیوار تھی وہ شہر میں رہنے والے دو یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ دفن کیا ہوا تھا، اور ان دونوں یتیم لڑکوں کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اسی لیے آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور خود اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب کام آپ کے رب کی رحمت سے ہوا، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے ان سب باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ تیسرا جو قصہ تھا کہ دیوار درست کر دی، اب اس کا جواب حضرت خضر علیہ السلام دے رہے ہیں کہ وہ دیوار گر جاتی نا تو اس کے نیچے بڑا خزانہ چھپایا ہوا تھا اللہ نے، اور وہ جو خزانہ تھا وہ دراصل شہر میں رہنے والے دو یتیم بچوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا کہ اگر ابھی دیوار گر گئی تو وہ سارا خزانہ کھل جائے گا، اور وہ خزانہ کھل جائے گا تو یتیم بچوں کو تو کوئی بھی دبا سکتا ہے۔ تو یہ بچے جب جوان ہو جائے، بڑے ہو جائے، اس موقع سے وہ بچہ اگر خود اپنے باپ کا، اپنے آبا و اجداد باپ دادا کا دفن کیا ہوا خزانہ نکالے اور اس سے اپنی زندگی گزارے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے ظالم لوگ جو اتنے بخیل ہیں کہ مسافروں کی مہمانی نہیں کر سکتے ہیں، وہ اس پر قبضہ جما لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے دیوار کو گرنے سے اس لیے بچایا تھا تاکہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے۔ وہ خزانہ کیا تھا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ سونے کا بڑا ذخیرہ تھا، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، مرفوعاً مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں سونے کی ایک بڑی تختی تھی، سونے کی ایک بڑی تختی تھی جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، اور وہ ایسی عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی تھی، نصیحت اور عبرت کی باتیں، یعنی ظاہر میں بھی خزانہ چونکہ سونے کی تختی تھی، اور باطن میں بھی خزانہ کہ اس پر عبرت کی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ 7 جملے اس پر لکھے ہوئے تھے۔ پہلا جملہ اس پر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم ہوا کہ ہر کام کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ بسم اللہ سے ہر کام کی شروعات ہونی چاہیے۔ دوسرا جملہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ عجبت لمن یؤمن بالقدر کیف یحزن، کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رہتا ہے پھر کیسے غمگین ہوتا ہے، جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر کیسے، یعنی آدمی پر جو بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، جو بھی حالات آئے، تو آدمی کو کیا کہنا چاہیے؟ تقدیر پر ایمان رکھنے والے کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوا، اللہ نے چاہا تو یہ نقصان ہوا، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں، اور تقدیر پر ایمان رکھنے والا کسی بات پر ہمیشہ کے لیے غمگین نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ غیروں میں خودکشی اور سوسائڈ کے واقعات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سہارے کے لیے، اور ایک مسلمان اور ایمان والے کے پاس سہارے کے لیے کیا ہے کہ بھائی اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، جو میری تقدیر میں لکھا ہوا تو وہ ہوا۔ اس لیے بعض ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگوٹھی پر، ابھی جو حالات پر میں بات کر رہا تھا، اپنی انگوٹھی پر ایک جملہ انہوں نے لکھوایا تھا، وہ جملہ یہ تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب یہ ایسا عجیب جملہ تھا کہ اگر خوشی کے موقع سے وہ نظر ڈالیں تو غم ہو جاتا تھا، اور غم کے موقع سے نظر ڈالے تو خوشی ہو جاتی تھی۔ جیسے تکلیف کے موقع سے، بڑا اچھا جملہ ہے، یاد رکھنا چاہیے، آدمی تکلیف میں ہے تو اس جملے کو یاد رکھے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی یہ تکلیف ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اور اگر آدمی خوشی میں ہے
تو بھی یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ خوشی بھی ہمیشہ رہنے والی. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دھوپ اور سائے کی طرح بنایا ہے. دھوپ ہمیشہ نہیں رہتی، سایہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا ہے، آنے جانے والی چیزیں ہیں. تو خوشی اور غم بھی ہمیشہ رہنے کی چیزیں نہیں ہیں، آنے جانے والی چیزیں ہیں. تو ایک جملہ تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر وہ کیسے غمگین ہوتا ہے. دو جملے. تیسرا جملہ لکھا ہوا تھا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کے رزق دینے پر ایمان رکھتا ہے پھر کیسے ضرورت سے زیادہ تھکتا ہے، کیسے لالچ کرتا ہے، کیسے کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کیسے جھوٹ بول کر مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کا ایمان ہے کہ میری روزی میں، میرے مقدر میں اللہ نے جتنی روزی لکھی ہے اتنی ہی ملنے والی ہے. تو پھر رانگ وے پہ جا کے غلط مال لینے کی کوشش کیوں کرتا ہے، غلط راستہ کیوں اختیار کرتا ہے. چوتھا جملہ لکھا ہوا تھا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر خوش ہوتا ہے. اب موت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر خوش ہوتا ہے. یہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہنستے نہیں ہیں. انہوں نے کہا، دیوبند میں تھے وہ بزرگ، شاید اس سے پہلے میں یہ قصہ سنا چکا ہوں. دیوبند میں ایک بزرگ تھے، کبھی نہیں ہنستے تھے. لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھائی کبھی تو ہنسو، کیا بات ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اس دن ہنسیں گے جس دن اس دنیا سے جائیں گے، ابھی ہنسنے کا موقع نہیں ہے. ایمان پر خاتمہ ہوگا تو پھر آدمی کو ہنسنے کا موقع ہے. اتفاق کی بات، جب ان کا انتقال ہوا، ابھی ایک بڑے عالم ہیں مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، ان کے دادا جو ہے وہ ان کو غسل دینے والوں میں شریک تھے. جب ان کو غسل دینے لگے تو وہ کھلکھلا کر ہنسے، تو سب جو ہے وہ چھوڑ کر ڈر کے مارے بھاگ گئے. پھر ان کے ایک ساتھی تھے ان بزرگ کے جن کو یہ سارا قصہ معلوم تھا، وہ آئے اور انہوں نے غسل دیا. دراصل انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہنسنے کا زمانہ آج کا نہیں ہے، ہنسنے کا زمانہ اس دن ہے جب اس دنیا سے ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے گا. تو اسی کو اس جملے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے کس پر، موت پر، اور پھر وہ مطمئن ہو کر خوشی خوشی گھومتا رہتا ہے، خوشی مناتا ہے. پانچواں جملہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کی یہاں حساب اور کتاب پر ایمان رکھتا ہے پھر غفلت والی زندگی گزارتا ہے. اسے پتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے یہاں مجھے اس کا حساب دینا ہے. اللہ کے یہاں مجھے، ایک ملازم کو اگر معلوم ہو کہ ابھی شام کو آ کر میرا سیٹ جو ہے وہ مجھ سے حساب لے گا تو پھر وہ حساب میں، مالیات میں گڑبڑ نہیں کرتا کیونکہ اس کو معلوم ہے مجھے حساب دینا ہے. تو ہر بندے کو بھی اللہ کے سامنے ایک ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا رکھیں گے اور حساب لیں گے. جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہو وہ کیسے غفلت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. اور چھٹا جملہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو جانتا ہے، اس کے ہیر پھیر اور الٹ پلٹ کو جانتا ہے پھر بھی دنیا میں مطمئن گھومتا ہے. یعنی دنیا کو جانتا ہے کہ یہاں سب خوشی غمی مالداری غربت سب ساتھ میں ہوتا رہتا ہے پھر بھی دنیا میں مطمئن ہے. اور ساتواں جملہ یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے کا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، زمانہ نہیں آیا تھا ابھی، تو حضرت عیسیٰ اور اس کے بعد بہت لمبا زمانہ ہے. اس میں ساتواں جملہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مدتوں پہلے جو ہے وہ آسمانی کتابوں میں اور اس طرح کی تختیوں میں ملتا تھا. تو یہ 7 جملے لکھے ہوئے تھے جو بڑی عبرت کے جملے ہیں. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیوں کیا، اس دیوار کو گرنے سے کیوں روک دیا؟ کیونکہ ان دو بچوں کا خزانہ وہاں چھپا ہوا تھا، تو گاؤں والوں کے سامنے وہ خزانہ ظاہر نہ ہو اس لیے یہ کام کیا تھا. اچھا، یہ کام حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خزانہ چھپانے کے لیے اس لیے کیا، قرآن نے لکھا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دو بچوں کے جو باپ تھے وہ بڑے نیک تھے. کتابوں میں مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ان کے باپ نیک تھے. باپ کا مطلب ہے ان کے باپ نہیں، باپ میں سے اوپر کوئی نیک آدمی گزرا تھا جس کی برکت یہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ باپ کی نیکی کا اثر اولاد میں ضرور آتا ہے. باپ کی نیکی کا اثر اولاد در اولاد میں کہیں نہ کبھی ایسا ہوتا ہے نیک باپ ہے لیکن اولاد نافرمان ہے، تو باپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس کی نیکی کا اثر 1 پشت 2 پشت 3 پشت کہیں نہ کہیں تو ظاہر ہوگا. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں ظاہر کیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ 7ویں یعنی دادا پردادا شکر دادا، اب اوپر تک لے جاؤ، 7ویں نمبر پر جو ہے وہ ایک دادا تھے ان کے، وہ نیک تھے، اس کا اثر اس کا پھل ان دو بچوں کو ملا. تو نیکی کا اثر اور نیکی کا پھل کبھی ضائع
نہیں جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ضرور بھی ضرور ہماری اولاد کو ہماری نیکی کا پھل ملتا ہے۔ تو اپنی اولاد کی نافرمانی کو دیکھ کر باپ کو دل میں جو ہے وہ کوڑنا نہیں چاہیے کہ یار میں تو اتنا اچھا ہوں اور میرے اولاد اتنی نافرمان ہے، آگے اللہ ان کی نسلوں میں ضرور بھی ضرور کوئی ایسا پیدا کرے گا کہ تمہاری نیکی کا اثر اور پھل ان کو ملے گا۔ بلکہ محمد ابن المنکدر ایک تابعی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آدمی کی نیکی کا اثر اس کی اولاد میں تو آتا ہی آتا ہے، اس کے آس پاس کے مکانات میں بھی آتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگ دیکھو جو جہاں بزرگان دین رہتے ہیں نا وہاں بڑا سکون رہتا ہے، مدرسوں میں جاتے ہیں اور وہاں تو بڑا آدمی کی طبیعت کو سکون ہوتا ہے کیونکہ وہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ تو اطراف کے مکانوں پر بھی گناہ کا اثر بھی ہوتا ہے اور نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ محمد ابن المنکدر کے اس جملے کا ایک یہ بھی ہے، اس جملے کا مطلب حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ نے فضائل میں ان کے واقعات بھی لکھے ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں اس دنیا میں ہوں اس لیے شہر محفوظ ہے۔ لوگ ہنس کے ٹال دیتے تھے کہ دیوانہ ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ جس دن ان کا انتقال ہوا اس کے دوسرے دن پڑوس میں کافروں کا شہر تھا، انہوں نے حملہ کیا اور پورے شہر پر قبضہ کر لیا۔ تو لوگوں کو یاد آیا کہ اچھا شبلی جو کہتے تھے اس کا یہ مطلب تھا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ہے، جس دن وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا فتنوں کا سیلاب آئے گا۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں جب فتنے کھڑے ہوئے تو پھر لوگوں کو یاد آیا کہ خود حضرت عمر کی ذات ہی وہ دروازہ تھی، جب وہ شہید ہوئے تو وہ دروازہ ٹوٹ گیا اور پھر فتنوں کا سیلاب جو ہے وہ اس امت کے درمیان بہہ پڑا۔ تو نیکی کا اثر، باپ کی نیکی کا اثر اولاد میں، گھر والوں میں، اڑوس پڑوس میں، سب جگہ جو ہے وہ نیکی کا اثر پہنچتا ہے۔ اس لیے گاؤں میں اگر نیک لوگ ہوں، علماء ہوں تو ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی اولاد کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ یہ تو جو ہے وہ وکانہ ابوہما صالحہ کہہ رہے کہ ان کے باپ دادا نیک تھے۔ اگر لڑکا بہت زیادہ نافرمان نہیں ہے، کافر فاسق نہیں ہو گیا ہے، ہلکا پھلکا کچھ کر لیا ہے تو لوگ تانا دیتے ہیں مول صاحب کا لڑکا ہو کے ایسا کرتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے مول صاحب کا لڑکا ہو کے ایسا کرتا ہے پر کافر تو نہیں ہو گیا۔ تو جتنا احترام آپ کسی نیک آدمی کا کرتے ہیں، کسی عالم دین کا کرتے ہیں، کسی حافظ اور قاری کا کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں ان کی اولاد کے ساتھ بھی ایسی ہی شفقت اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ ایک آخری بات، آپ نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ تینوں قصوں کا جو جواب دیا اس میں الگ الگ جملے استعمال کیے۔ جب کشتی توڑی تھی تو اس موقع سے انہوں نے یوں کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو توڑ ڈالوں۔ اور جب وہ بچے کو مار ڈالا تھا وہ بھی غلط کام تھا، لیکن وہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے یعنی میں نے اور اللہ نے اس کام کی نسبت اپنی طرف اور اللہ کی طرف، ہمارا ارادہ یہ ہوا کہ اس کو جو ہے وہ اچھی اولاد عطا فرمائیں اور اس بچے کو مار ڈالیں۔ اور تیسرا جو کام ہے وہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، دیوار کا جو کام تھا اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ جملہ استعمال کیا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ چاہا۔ تو یہ الگ الگ جملے کیوں؟ پہلے قصے میں یوں کہا کہ میں نے وہ کشتی کو عیبدار کرنا چاہا، دوسرے قصے میں کہا کہ ہم دونوں نے چاہا، اور تیسرے قصے میں کہا کہ اللہ نے چاہا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دراصل ادب یہ ہے کہ آدمی بھلی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور بری بات کی نسبت اپنی طرف کرے۔ تو چونکہ پہلا کام کیا تھا، کشتی کو توڑنا، وہ ظاہر معیب کا کام تھا، وہ بھی اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، پر نسبت کس کی طرف کی کہ میں نے اس کو عیبدار کرنا چاہا۔ دوسرا کام ایسا تھا جس میں نیکی کا پہلو بھی تھا اور برائی کا بھی پہلو تھا، بچے کو مارنا غلط کام کا تھا، اس کے بدلے میں بیٹی ملنا اچھا کام تھا، تو دونوں کی نسبت کر دی تاکہ غلط کام کی نسبت اپنی طرف ہو جائے اور اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے۔ اور تیسرا کام دیوار کو صحیح کرنا بالکل اچھا کام تھا، تو اس کی پوری نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کی طرف کر دی۔ یہی سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ان کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، وہ اللہ مجھے پلاتا ہے۔ اسی میں آگے جا کر کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ شفا دیتا ہے۔ آدمی خود بیمار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیمار کرتا ہے؟ بھائی ظاہر ہے
بیمار تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے آدمی بیمار ہوتا ہے، خود سے تو جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، اللہ کی تقدیر، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو بیمار ہوتا ہے۔ تو بیماری دینے والا بھی اور شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کا ادب دیکھو کہ وہ یوں کہہ رہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ غلط چیزوں کی نسبت آدمی کو اپنی ذات کی طرف کرنی چاہیے، اور بری چیز کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرنی چاہیے، اور اچھی چیزوں کی نسبت، جب کوئی نعمت ملے تو آدمی کہے الحمدللہ اللہ نے عطا فرمایا، اور جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو کہے میرے گناہوں کی نحوست۔ جب حالات اچھے ہو تو کہے کہ الحمدللہ اللہ نے حالات اچھے کیے، جب حالات خراب ہو جائیں، کھیتی کم پیدا ہونے لگے، فساد ہو جائیں، آگ لگ جائے، تو آدمی اپنے گناہوں کی طرف نسبت کرے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق ملا کہ ہمیشہ اچھے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور برے کام کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے۔ اور پورے قصے سے یہ سبق ملا کہ ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کے کیا فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے پیچھے اس کی کیا حکمتیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ جیسے یہ 3 چھوٹے موٹے واقعات حضرت موسیٰ کے سامنے ہو گئے اور وہ برداشت نہیں کر پائے، ایسے اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، آدمی کی ذات کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اسے سمجھ میں نہیں آتا، وہ دوستوں سے کہتا ہے یار میرے ساتھ تو عجیب ہی ہے، میں جو موبائل لاتا ہوں وہ گم ہو جاتا ہے، میں جو کرتا ہوں اس میں نقصان ہوتا ہے، میں جس دھندے میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ لاس جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوئے ہیں بھائی، صبر کے ساتھ زندگی گزارو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ 60-70 سالہ زندگی بڑی لمبی لگتی ہے، لیکن جو ہے وہ پلٹ کر آدمی جب 50 سال کے بعد پیچھے کی طرف دیکھے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ 50 سال کیسے گزر گئے۔ ابھی 60-70 سال لوگ کہتے ہیں، ورنہ 60-70 سال بھی کس نے دیکھے ہیں؟ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور چلنا ہو جائے۔ تو آدمی کو ہمیشہ بولنے میں احتیاط کرنا چاہیے، کسی حال میں اللہ کی طرف سے ہو، کوئی حال آ جائے، کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی ناراضگی مول لے۔ یہ قصہ پورا ہوا۔ آگے والی مجلس میں ذوالقرنین ایک بادشاہ ہے بہت بڑے، ان کا جو ہے وہ قصہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تیرے حکموں پر چل کر جنت کو پانے والا بنا، اے اللہ غریبوں کی مدد کر کے اللہ جنت کو خریدنے والا بنا، اے اللہ اس دنیا میں اس فانی زندگی میں رہ کر اے اللہ آخرت کے سنوارنے اور سجانے کے کام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اللہ ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا، اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نماز کا نور عطا فرما، نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما، اللہ تیرے پاک کلام سے عشق اور محبت نصیب فرما، اسے بار بار پڑھتے رہنے کی، اس میں آئی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہماری دنیا کی تمام جائز اور ضرورتوں کو اے اللہ پورا فرما، اللہ ہمارے آخرت کے تمام امور کے اللہ تو کفالت فرما، مدد فرما، اے اللہ جو اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما، اس مجلس کو ہماری آخرت کے لیے اللہ ذخیرہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، بستی کے لیے برکت کا ذریعہ بنا، ہماری زندگیوں میں انقلاب اور اصلاح اور برکت کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔